اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم فضل و کرم ہے، اللہ پاک نے اس دین اسلام کو اپنی ذمہ داری پہ، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے رسول جو ہیں وہ ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یظہر علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب چاہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ساری کائنات بھی مل جائے تو اس دین کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس دین کو غالب کرنے کا حکم اور وعدہ اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اب جو بندہ اس دین سے ٹکراتا ہے وہ خود اپنی تقدیر پہ بدبختی کی مہر لگاتا ہے۔ پرفتن دور ہے، ہر طرف آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اور لوگ اس حد تک دلیر ہو گئے کہ اس میں نہ اللہ کو چھوڑتے، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑتے، نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں غیر مسلموں سے خطرہ تھا، لیکن فی زمانہ آج مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر پورے جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہیں، جس کی مثال پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی پاکستان کی، ملک بھی مسلمانوں کا، حکومت بھی مسلمانوں کی، پارلیمنٹ بھی مسلمانوں کے، حکومتیں عہدے رکھنے والے سارے لوگ بھی مسلمان، اور اس پارلیمنٹ کے اندر سرکار دو علیہ وسلم ناموس کے خلاف بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق جس سے چاہا اس دین کا کام لے لیا۔ اسی طرح ابھی ایک تازہ واقعہ ہے جس کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تیونس کے اندر وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی ایک بل پیش کیا گیا، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر جس طرح ہمارے ملک میں یہ چورن بیچا جا رہا ہے، اور ہر جگہ یہ آزادی اظہار رائے کا جو چورن ہے یہ بیچ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بدبخت اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے ملک کی معزز شخصیات کے بارے میں بات کرنے کو جرم کہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، خالق کائنات، مالک کائنات جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے بارے میں بک بک کرنے کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک کھیل کھیلا گیا، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، اور اس بل کے اندر یہاں تک آزادی اظہار رائے کا جو ہے وہ اس کا پرچار کیا گیا کہ اس کے اندر اسلام کو اور اللہ کریم کی ذات کو گالی دینا بھی، اس کی بھی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ تو بیرونی دباؤ پر تمام پارلیمنٹ جو تھے وہ خاموش رہے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر اس طرح ان کو جو ہے وہ غیر مسلم کے سارے پیسے نے جو ہے خرید لیا، ان کے ضمیروں کو، ان کے ایمانوں کو جو خرید لیا، پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ بک چکا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک مرد قلندر اٹھا، ظفر اللہ جمالی، تو وہاں پر بھی ایک مرد قلندر وہ اٹھا، اور اس کا نام ہے ابراہیم القاص۔ یہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے، وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر وہاں پر شور مچایا، اور اس نے کہا کہ یہ بل میری لاش سے گزر کر ہی پاس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ جذبات میں آیا، اور اس نے اپنے جو ہے نا وہ قمیض بھی آپ دیکھیں گے اتارا، اور اس نے لڑنے کے لیے پوری پارلیمنٹ سے تیار ہو گیا۔ یہ بات کیوں نہیں غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو، منافقوں کو سمجھ آتی کہ اس دین کی غالب ہونے کا ذمہ داری جو ہے اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے۔ اس دین کا مددگار خود خدا ہے، کیوں اس خدا سے ٹکر لیتے ہو؟ تمہیں کیوں عقل نہیں آتی؟ کیوں تمہاری عقلیں جواب دے گئی ہیں؟ ایک مرد مجاہد اٹھا ہے، پوری پارلیمنٹ جو ہے ان کو سانپ سونگ گیا، بولے نہیں ہیں۔ حق کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن حق کے ساتھ جو ہے نا وہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ تو اس جوان نے پھر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر دیکھیں آپ ویڈیو۔ ما فهمش احطها في قانون اساسي، فصل 6 احطها في قانون اساسي، ده كثير العالم الكل بيعيش فصل 6 اللي عاوزه هو واحد ماشي سياسي هذا في اوروبا هنا، ما فهمش فصل 6 ما فهمش، هم السعودي ويحطوه والله ما تعداها كان حدودي، والله لا الذي لا اله الا هو اذا تعداها كان الميت بلاش يلا هنا، حتى واحد متكلم ما فهمش فصل 6 بدكتور ما فهمش الواحد ماشي يكلم ما فهمش فصل 6 لا ما فهمش يا
اركبي يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي أين حماة الديار أين حماة الدين أين حماة الشعب يا خير الله اركبي وما على قلبي. اور یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر عثمان نے کس طرح جذبات میں آ گیا. بس مالک جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، مالک جس سے چاہے اپنے اسلام کی سربلندی کا کام لے لے، یہ اپنی خوش قسمتی ہے. تو کربلا کے اندر بھی ایک ہی حر نکلا تھا، پوری یزیدی فوج ایک طرف اور ایک حر نکلا تھا. وہ حر اسی کا نام زندہ ہے اور باقی ساری یزیدی فوج تباہ و برباد ہوگی. ان کی نسلیں مٹ گئیں کہ ان کے ناموں کو کوئی نہیں جانتا، ان کی نسلوں کو کوئی نہیں جانتا. تو حال دور کے اندر ایسے ہی ایک مرد امجاد جیسے پاکستان کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے اور انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ناموس کے اوپر پوری پہرے داری کی. تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا دیوانہ ہے، ایسا کوئی نہ کوئی شیر ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے چنا ہے. بس قسمت اپنی ہے، نصیب اپنا ہے. کوئی حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی حزب الشیطان میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق سننے کی، سمجھنے کی اور ہر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.